کرتی ہے۔ اب ہمارا یہ ایمان کہتا ہے کہ جب امام حسین کی پیدائش کے موقع پہ اگر فرشتے آ کے مبارکبادی پیش کرے تو اس میں اللہ ہونے میں پھر سے طاقت ہو جاتی ہے۔ تو عمر چودھری میں رہنے والے لوگ ذکر امام حسین کریں گے اور امام حسین کو چنا کو اپنا کر کے اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ تو میرا یہ ایمان کرتا ہے کہ جب تک اس دنیا میں رہیں گے عزت کے حقدار بن کے رہیں گے، اس دنیا سے جائیں گے تو جنت کے حقدار بن کے جب تک اس دنیا میں رہیں گے۔ بھی یزیدی نہیں بلکہ ہر فرد حسینی پائے جاتے ہیں، اور اگر یہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا تو ذکر امام حسین کے صدقے میں اور محبت امام حسین کے صدقے میں ہماری دنیا بھی آباد ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ اس لیے کہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا میں پیدا ہوئے نا تو پیدا ہونے کے بعد ایک فرشتے جن کے اڑنے کی طاقت چھین لی گئی تھی وہ بھی جب آئے تھے مبارکبادی پیش کرنے کے لیے تو حضرت امام حسین کے آنگن میں کونے میں بیٹھ کر کے آنسو بہا رہے تھے، رو رہے تھے۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ یہاں تو ہر کوئی آ کر کے خوشی سے جھوم رہا ہے، مبارکبادی پیش کر رہا ہے، لیکن تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس وقت اس فرشتے نے کہا تھا کہ اللہ رب العزت نے میرے اندر سے اڑنے کی صلاحیت اور طاقت کو چھین لیا ہے، ضبط کر لیا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ آج میں چاہتا ہوں تو میرے امام حسین کے نانا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پہ آج جو کچھ بھی مانگا جا رہا ہے ہر مرادیں پوری کی جا رہی ہے، بتاؤ آج تجھے کیا چاہیے؟ تو اس فرشتے نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر مجھے پھر سے اڑنے کی طاقت واپس ہو جائے، اگر پھر سے مجھے اڑنے کی طاقت مل جائے تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان کے پر کو حضرت امام حسین کے جسم اطہر سے ٹچ کر دو۔ اتنا ٹچ کرنا تھا کہ حضرت امام حسین کے جسم کے اندر سے جسم پہ سے ٹچ کرنا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرشتے کے اندر پھر اڑنے کی طاقت عطا کر دی ہے۔ اب ہمارا یہ ایمان کہتا ہے کہ جب امام حسین کی پیدائش کے موقع پہ اگر فرشتے آ کے مبارکبادی پیش کرے تو اس میں اللہ ہونے میں پھر سے طاقت ہو جاتی ہے۔ تو عمر چودھری میں رہنے والے لوگ ذکر امام حسین کریں گے اور امام حسین کو چنا کو اپنا کر کے اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ تو میرا یہ ایمان کرتا ہے کہ جب تک اس دنیا میں رہیں گے عزت کے حقدار بن کے رہیں گے، اس دنیا سے جائیں گے تو جنت کے حقدار بن کے جب تک اس دنیا میں رہیں گے تو عزت کے حقدار بن کے رہیں گے، اس دنیا سے جائیں گے تو جنت کے حقدار بن کے جائیں گے۔ اگر ہم لوگ امام حسین کی محبت میں یہ سب کر رہے ہیں تب بہت اچھے ہیں آپ لوگ، اور میں تو پچھلے سال سے آپ لوگوں کی سماعت کے بارے میں جان رہا ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے سنتے ہیں۔ اللہ نے پھر توفیق دی، آپ لوگوں کی محبت جاگی، پھر میں دوبارہ اس سال آ گیا ہوں۔ بس یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ کیل کام نہ کر کے ڈائریکٹ میں شروع ہو جاؤں، اور میں چاہتا ہوں مناسب سمجھتا ہوں جہاں پہ بھی میں جاتا ہوں تو میں شروع سے ایک دم شروع ہوتا ہوں، اس لیے کہ شروع سے بتانے میں کچھ الگ ہی مزہ آتا ہے، لوگوں کو سمجھ میں بھی آتا ہے۔ اس لیے کہ ڈائریکٹ اگر یزید کی بات کر دی جائے تو یزید کون ہے پتہ ہی نہیں چلے گا، یزید کیسے تخت نشین ہوا، کیسے بیٹھا پتہ ہی نہیں چلا، امام حسین کون ہے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو سمجھیے کہ سب سے پہلے ان سب کی ذات کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو دیکھیے میرے نبی جب اس دنیا پہ آخری نبی کی حیثیت سے ختم نبوت کا مہر لے کر کے اس دنیا میں جب تشریف فرما ہوئے، جلوہ گر ہوئے، تو میرے نبی اپنے دین کے اشاعت کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، لوگ میرے نبی پہ آ کر کے مذہب اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ لیکن ایسا معاملہ ہوا کہ جب میرے نبی اس دنیا سے ظاہری طور پہ انتقال فرما گئے، پردہ فرما گئے، تو تمام صحابہ کرام نے مشورہ لیا، بڑے بڑے صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ اب تو میرے نبی اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں، ظاہری حیات سے پردہ فرما گئے ہیں، اب کم سے کم اتنا تو ہو سکے کہ میرے نبی کے بعد کوئی خلیفہ بنایا جائے، میرے نبی کے بعد کوئی خلیفہ بنایا جائے جو ہمارے مذہب کی اشاعت بھی کرے گا، جو ہمارے دونوں کے مشورے سے بڑے بڑے صحابہ کرام نے جب مشورہ لیا کہ کون اس لائق ہے، کون اس قابل ہے، تو مشورہ یہی ہوا کہ اگر ہم لوگوں میں جو سب سے اچھا
ہوگا جس کا اخلاق، جس کا کردار، جس کا کیریکٹر، جس کے رہنے سہنے کا انداز سب سے اچھا ہوگا، وہی انسان میرے نبی کے بعد نبی کی جگہ پہ بیٹھنے کا حقدار ہوگا۔ نبی کی جگہ پہ، نبی کی کرسی پہ، مسند خلافت میں بیٹھنے کا وہی حقدار ہوگا جو سب سے زیادہ پرہیزگار، عبادت گزار ہوگا، جو سب سے بہتر اور اچھا ہوگا۔ تو تمام صحابہ کرام نے یہ مشورہ لیا کہ میرے نبی بار بار فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں دیکھ لو، اے میرے یاروں، اے میرے صحابیوں دیکھ لو کہ تمام نبیوں کے بعد اگر سب سے زیادہ بلند مرتبہ کسی کا ہے تو میرے یار ابوبکر صدیق کا ہے۔ جس کا نام آیا حضرت ابوبکر صدیق کا نام آیا۔ اب یہ ہے کہ تمام لوگوں نے یہ مشورہ لیا کہ سب سے بہتر جب حضرت ابوبکر صدیق ہیں تو انہی کو خلیفہ بنا دیا جائے، انہی کو نائب بنا دیا جائے، جو انہی کی سرداری میں پورے مسلمان لوگ زندگی گزاریں، جیسے بولیں گے اسی طریقے سے کریں گے۔ پھر ایسا معاملہ ہوا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پہ بیٹھ گئے تو کئی سالوں تک، غالباً 2 سے 2.5 سال تک ان کی خلافت رہی۔ اب یہ کہ جب وہ خلیفہ رہے تو پھر بیچ میں ایسا معاملہ ہوا کہ اب بہت اچھے طریقے سے کام انجام دیے، بہت اچھے طریقے سے۔ میں صرف ایک بات بتاؤں گا، ہر خلیفہ کے بارے میں ایک ہی بات بتاؤں گا، اس لیے کہ وقت اتنی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق اتنے اچھے طریقے سے کام کرنے لگے کہ ایک واقعہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اتنے اچھے انسان تھے وہ۔ جب مسند خلافت میں بیٹھے، آج ہمارے پاس اگر ستا آ جائے، اگر کوئی ایک ودھان سبھا یا ایک پنچایت کا اگر کوئی لیڈر بن جائے، کوئی اگر حاکم بن جائے، بادشاہ بن جائے، تو اس کے پیر کے نیچے زمین نہیں رہتی ہے، بلکہ اپنے آپ کو اونچا سمجھنے لگتا ہے، سوچتا ہے میرے آگے کوئی ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، کسی کی کچھ حیثیت ہے ہی نہیں۔ ارے حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی عہدہ دے دیا جائے، کسی پد پہ اگر اسے فائز کر دیا جائے، تو سگا بھائی اگر اس کا غریب ہے نا، ناتواں ہے، تو اپنے بغل میں سگے بھائی کو بیٹھانا بھی وہ پسند نہیں کرتا ہے، کہے گا کہ میری توہین ہو جائے گی، میرے بغل میں بیٹھنے کا حقدار نہیں ہے تو۔ لیکن یاد رکھیے حضرت ابوبکر صدیق جب امیر المومنین بنائے گئے، پورے مومنوں کے امیر بنائے گئے، خلیفہ بنائے گئے، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ ایسا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق ایک مرتبہ رجسٹر لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس رجسٹر میں یہی لکھا ہوا ہے، اس رجسٹر میں یہی لکھا ہوا ہے کہ مدینہ شریف میں یا ہماری خلافت میں جتنے لوگ رہنے والے ہیں، اس میں بیوہ کون ہے، غریب کون ہے، یتیم کون ہے، ان سب کی ذمہ داری کسی نہ کسی کے اوپر دے دی گئی تھی۔ مثال کے طور پہ اگر کسی گھر کا شوہر انتقال کر گیا، اس گھر میں کوئی کمانے ومانے والا نہیں ہے، تو اگر کوئی دوسرا آدمی مالدار ہے، اچھے طریقے سے کماتا کھاتا ہے، تو اس کے اوپر یہ ذمہ داری دے دی جاتی تھی کہ ایسا ہے کہ آپ اس کی ذمہ داری اٹھا لیجئے، کھانا خرچہ، پورے گھر چلانے کا خرچہ آپ لے لیجئے۔ وہ لوگ بھی خوشی خوشی کرتے تھے۔ اب یہ کہ تمام لوگوں کا نام لکھا ہوا ہے، اب وہی رجسٹر لے کر کے بیٹھے نا، تو ادھر سے حضرت ابوبکر صدیق لے کے بیٹھے ہوئے، حضرت عمر فاروق ادھر سے تشریف لے آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں رجسٹر کھول کر کے امیر المومنین خلیفہ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ ایک عورت کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے کالم کے ساتھ، اس کے نام کے ساتھ کسی کا نام لکھا ہوا نہیں ہے کہ اس کی کفالت کون کرے گا، اس کی دیکھ بھال کون کرے گا، اس کے گھر کا کھانا خرچہ کون اٹھائے گا، کسی کا نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ بقیہ اور سب میں نام لکھا ہوا تھا کہ فلانے یتیم کا بچہ ہے، اس کے گھر میں یہ کھانا خرچہ چلائے گا، بیوہ ہے تو اس کے گھر میں وہ دیکھ بھال کرے گا، لیکن ایک عورت کے بغل کے نام کے بغل میں کسی کا نام نہیں تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے جا رہے تو حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ ایسا ہے کہ جس کے نام کے آگے کسی کا نام نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس عورت کی خدمت میں اپنے ذمے لے لوں۔ سبحان اللہ، اس عورت کی خدمت میں اپنے ذمے پہ اوپر لے لوں، اور وہ پتہ لگانے لگے کہ یہ عورت کہاں کی رہنے والی ہے، کس محلے کی رہنے والی ہے۔ پتہ چلا کسی اور محلے کی رہنے والی ہے۔ جب معلوم چل گیا تو حضرت عمر فاروق کیا کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں اٹھتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ کیا کہے ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب اپنے بستر پہ سو جاتے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ رات کا آخری پہر آئے گا تو ہم جائیں گے اس عورت کے گھر میں، جا کر کے جھاڑو پوچھا کریں گے۔ دیکھیے کتنی بڑی شخصیت ہے، اور کیا سوچ رہے ہیں، جا کر کے اس کے گھر میں برتن دھوئیں گے، جھاڑو پوچھا کریں گے، اس کے گھر میں کھانا بنائیں گے، جو چیز ضرورتیں ہوں گی